حاضر ہو چکے ہیں، آپ کو تمام کا خطاب سماعت کرنا ہے۔ میں بس چند منٹ کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ پاک میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ماشاءاللہ۔ بس میں 2 سے 4 منٹ بس انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں عرض یہ کروں گا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میرے نور پر تشریف لانے والے تمام علماء، خطباء، شعراء جب تشریف لے کر کے آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہمیں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھنے کی اور پڑھوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ اسی درود پاک کے تعلق سے بس میں 1 سے 2 باتیں آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ، پھر میں اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤں گا۔ آپ نے دیکھا شاعر آتا ہے، آپ سے کہے گا پڑھیے درود پاک۔ کوئی خطیب آئے گا، آپ سے کہے گا پڑھیے درود پاک۔ کوئی نقیب آئے گا تو آپ سے کہے گا پڑھیے درود پاک۔ لیکن آپ نے اس کی فضیلت کو سنا ہے، آپ نے اس کے مقام و مرتبے کو سنا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ نے سماعت کیا ہو، لیکن اس درود پاک کی فضیلت، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اللہ اس کے صدقے میں اپنے بندوں کو کس منصب پر فائز کر دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے پائی کے بزرگ گزرے ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے درود پاک کے ٹاپک پر، دلائل الخراج شریف۔ یہ پوری کی پوری کتاب درود پاک کے ٹاپک کے اوپر ہے۔ پوری کتاب کے اوپر آپ نے درود پاک کے فضائل لکھے ہیں۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھ لیا تھا، حضور آخر آپ نے یہ کتاب کو پوری کی پوری درود پاک کے ٹاپک پر لکھ دیا، پورے درود پاک کے فضائل پر لکھ دیا، آخر ایسی کون سی نوبت آ گئی تھی، ایسی کون سی وجہ پیش آئی تھی جس کے بدلے میں آپ نے اس کتاب کو پوری کی پوری درود پاک کے ٹاپک پر لکھا ہے؟ میں ممبر نور پہ جو بیٹھے ہیں حضرات، ان کی بالخصوص طریقے سے توجہ کا طالب ہوں۔ تو حضرت محمد بن سلیمان الجزولی فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس کتاب کی لکھنے کا سبب ایک چھوٹی سی بچی بنی تھی، 8 سے 10 سال کی بچی تھی۔ کہتے ہیں میں ایک سفر پر گزرا تھا، اور جب میں نکلا تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، اور جب راستے میں نماز کا وقت ہوا نا تو پھر میں نے سوچا نماز کو ادا کر لیا جائے۔ آج ہمارے حالات یہ ہو گئے، ہمارے پاس میں وقت ہونے کے بعد بھی نماز کو ادا نہیں کرتا۔ ہم چوراہوں پر بیٹھ کر کے نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہماری پوزیشن ہو چکی ہے، یہ ہماری کیفیت ہو چکی ہے، یہ ہمارے حالات ہو چکے ہیں۔ لیکن آئیے، محمد بن سلیمان الجزولی کہتے ہیں میں جب سفر پر نکلا تھا تو میں نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، آخر نماز کو ادا کیا جائے۔ کہتے ہیں میں نے نماز کو ادا کرنے کے لیے وضو کے لیے پانی کو تلاش کیا ہے۔ کہتے ہیں میں پانی کو تلاش کیا، مجھے پانی نظر نہیں آیا، دور دور تک دیکھ رہا ہوں، پانی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ تعجب میں پڑ گئے، آخر آج اگر وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے تو میری نماز ادا نہیں ہو پائے گی، نماز قضا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والے تھے جن کو نمازوں سے محبت تھی، اللہ کے ذکر سے محبت تھی۔ آج ہمارے چوراہوں پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی برائیاں کرنے میں ہم لگے رہتے ہیں۔ ہماری مسجدوں سے آوازیں آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں ہماری کانوں تک آ کر کے ٹکراتی ہے، لیکن آج ہم مسجدوں کی طرف روانہ نہیں ہوتے ہیں۔ آؤ تو ذرا ان بزرگوں کی زندگی کو پڑھو، اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ ایسے ہی عطا نہیں کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لہجہ اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کی ذکر کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے، یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ آئیے محمد بن سلیمان الجزولی کی زندگی کو پڑھیے، ان کے حالات کو پڑھیے۔ کہتے ہیں میں نے پانی کو تلاش کیا ہے، پانی نظر نہیں آ رہا ہے، میں تعجب میں پڑ گیا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے بڑا ہی دور تلاش کرنے کے بعد میں ایک مجھے کنواں نظر آیا ہے، میں نے اس پانی کے کنویں کو دیکھا ہے، میرے دل کو تسکین مل جاتی ہے، میرے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں اور اس کنویں کے پاس میں جاتا ہوں، جا کر کے دیکھتا ہوں، میں نے اس کنویں کے اندر جا کر کے دیکھا ہے، کنویں کے اوپر پانی نہیں ہے بلکہ کنویں کی تہی کے اندر پانی ہے، کنویں کے نیچے پانی ہے۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ میں نے کنویں کو دیکھا تھا، مجھے تسکین حاصل ہو گئی تھی، سکون حاصل ہو گیا تھا، لیکن اب کنویں کے قریب گیا ہوں، کنویں کے اوپر
اوپر پانی نہیں ہے، کنویں کے تہ کے اندر پانی ہے، کنویں کے نیچے پانی ہے۔ اب میں اس بات سے اداس ہو جاتا ہوں، اس بات سے غمزدہ ہو جاتا ہوں، آخر اب اس کنویں سے پانی کیسے نکل کر کے آئے گا؟ اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے تو ڈول رسی کی ضرورت ہے، وہ میرے پاس میں رہی ہے۔ کہتے ہیں پڑوس میں ایک مکان تھا، اس مکان کے اوپر 8 سے 10 سال کی بچی ٹہل رہی تھی، اس نے مجھے دیکھا ہے، دیکھ کر کے کہتی ہے اور یا شیخ، اے شیخ ذرا ادھر آئیے، آپ مجھے پریشان نظر آتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ اس وجہ کو بیان کیجئے۔ کہتے کہ میں نے اس بچی سے کہا تھا بیٹی مجھے نماز کا وقت قریب ہونے جا رہا ہے اور مجھے ابھی وضو کی حاجت ہے، مجھے وضو بنانے کے لیے پانی تلاش نہیں ملا تھا، لیکن اب پانی کے قریب آ گیا ہوں تو اس کو نکالنے میں پریشانی ہے، بنا ڈول اور رسی کے پانی نہیں نکال سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ بچی کہتی ہے آپ شکل سے تو اللہ کے نیک بندے نظر آتے ہیں، آپ شکل سے تو تقویٰ و طہارت والے نظر آتے ہیں، لیکن ابھی آپ سے کنویں کی تہ کے اندر سے پانی نکالنا نہیں آیا ہے۔ کہتے ہیں بیٹی آخر بات کیا ہے، کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس بچی نے کہا تھا بابا اللہ نے آپ کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ آپ نے اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل کیا ہے، آپ شکل سے تو حاجی بھی نظر آتے ہیں، اللہ کے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والے نظر آتے ہیں، اللہ کے ذکر میں زندگی گزارنے والے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے ابھی اتنی طاقت عطا نہیں کی ہے کہ آپ اس کنویں کے اندر سے پانی نکال سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں بیٹی اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا نہیں کی ہے، ابھی میرے پاس میں یہ تصرفات نہیں ہے، ابھی میرے پاس میں یہ اختیارات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وہ بچی مسکرائی ہے، کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا یہ بچی 8 سے 9 سال کی ہے اور میری مذاق بنا رہی ہے، مجھ پر ہنس رہی ہے۔ کہتے ہیں بیٹی آخر بتا کیا بات ہے، تو مجھ پر ہنس کیوں رہی ہے، مسکرا کیوں رہی ہے؟ کہتے کہ میں اس وجہ سے ہنس رہی ہوں، میں اس بات سے مسکرا رہی ہوں کہ آپ کو اللہ نے ابھی یہ تصرفات سے نہیں نوازا ہے، لیکن میرے رب نے مجھے یہ تصرفات عطا کی ہے، مجھے یہ اختیارات عطا کیے ہیں کہ میں اس کنویں کی تہ کے اندر سے پانی کو نکال سکتی ہوں۔ ان بزرگ نے کہا تھا بیٹی آخر کیسے نکال سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ بچی چھت کے قریب آ کر کے اپنے تھوک کو اس کنویں کے اندر ڈالتی ہے اور اس کنویں کے اندر اس بچی کا تھوک جاتا ہے، پانی باہر نکل کر کے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹی آخر بات کیا ہے، یہ مقام تجھے کیسے ملا ہے، یہ مرتبہ کیسے ملا ہے؟ وہ بچی کہتی ہے بابا یہ مقام مرتبہ مجھے ایسے کی عطا نہیں کیا ہے، بلکہ میں اپنے محبوب کے اوپر درود پاک پڑھتی ہوں، اللہ نے اسی درود پاک کی برکت سے مجھے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ میں کنویں کی تہ سے پانی کو اوپر نکال سکتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ درود پاک کے صدقے میں عطا کیا ہے کہ میں جی کنویں ماشاء کی اللہ، تہ کے اندر سے اس پانی کو اوپر نکال سکتی ہوں۔ کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بالخصوص طریقے سے اپنے نبی کے اوپر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے آمین۔ اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف کا ورد کر لیں، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔